یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ خدا۔ ہر شخص کا خدا کے بارے میں ایک اپنا ہی تصور ہے، لیکن تصور خدا نہیں ہے۔ خدا تصور سے الگ ہے، اور الگ الگ تصورات سے خدا واحد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں اس وقت علم ہوتا ہے جب انسان خدا کو وحدہ لا شریک سمجھنے لگے، لفظی طور پر نہیں، روحانی طور پر اس سے آشنا ہو جائے۔ خدا ایک کل ہے، ایک وحدت ہے، لیکن یہ میکینیکل ذہن سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میکینیکل ذہن ایک اکائی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوئی والا اور کثیر الافعال ذہن ایک خدا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک پورا اور کل ذہن ہی اس کو واحد اور لاشریک سمجھ سکتا ہے۔ ایک کل ذہن، ایک ہول مائنڈ، بجائے خود آزادی اور فارغ البالی ہے، آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کے ذہن کا ایک بکھرا ہی سارا ذہن ہے، جیسے کوئی یہ سمجھ لے کہ ڈنمارک ہی ساری دنیا ہے۔ ایک حصے یا ایک بکھرے کو کل سمجھ لینا ہی راہ کی سب سے بڑی اڑچن ہے۔ اس سے احتراز لازمی ہے۔ یاد بود اور میموری انسان کو آزادی عطا نہیں کر سکتی۔ غلط رو اور بے راہ رو یاد انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن یادداشتوں سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے زور پر ہی خدا کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان یادداشتوں کو ہی خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ خدا ماضی کی یادوں کا حصہ نہیں ہے۔ خدا تو ایک کل ہے جو سارے زمانے پر ایک کل کی حیثیت میں ہی پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے میں بھی مزہ ہے، اور ساتھ ہی ان سے خوف بھی آتا ہے کہ وہ ہر دم ہمارے تحفظ کو دھمکاتے رہیں گے اور اسے خوفزدہ کرتے رہیں گے۔ تم کو ان لوگوں کا مرہون منت ہونا چاہیے جو تمہارے امان کو یا جسے تم تسکین خاطر کہتے ہو اس کو دھمکاتے ہیں اور اس کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ لوگ تم کو ایک بنیادی سبق سکھانے پر مامور ہیں۔ یاد رکھو کہ جو امان اور جو تحفظ خطرے میں گھرا ہوا ہو اور دھمکایا جا سکے، وہ امان نہیں ہوتا اور نہ ہی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو لوگوں میں صرف اچھائی ہی ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ بھی اپنے آپ میں اور اپنی مصنوعی نیکی میں تفاخر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھائی آ سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، لیکن صرف اور صرف برائی کا مطالعہ کر کے۔ کسی چیز سے آنکھیں چرانے والا اس کے مطالعے سے محروم رہ جاتا ہے۔ ذہن کا اور انٹیلیکٹ کا سارا وجود اور اس کی اساس نہ پر قائم ہے۔ جب تک آپ میں نہ کہنے کی صلاحیت ہے، اس وقت تک آپ انٹیلیکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسی وقت تک آپ دانشور ہیں۔ جو انسان دانشور ہوتا جاتا ہے، اس کے لیے ہاں کہنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اگر تم نہ کہہ رہے ہو تو ذہن کام میں مصروف ہے اور عمل ہو رہا ہے۔ ہاں، جب آپ نے ہاں کہہ دیا تو وجود ٹھہر گیا، عمل رک گیا اور سکون شروع ہو گیا۔ ایمان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ حق میں اور نہ خلاف۔ جن لوگوں نے خدا کو عقل سے اور دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ولایت میں اس پر بڑا کام ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے وجود کو دلیل سے ثابت بھی کر دیا اور لوگ اس کو مان بھی گئے، انہوں نے خدا کو دلیل کے تابع کر دیا، دلیل کو خدا سے افضل کر دیا، یعنی دلیل خدا سے بڑی ہو گئی۔ لیکن جو خدا دلیل سے ثابت ہو گیا، وہ دلیل سے رد بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جتنے بھی دہریے اور خدا کو نہ ماننے والے ہیں، وہ خدا کو ماننے والے دلائل پسند لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ دینی لوگوں نے خدا کے بارے میں کبھی کوئی دلیل نہیں دی۔ انہوں نے خدا کو اوڑھا ہے، خدا کو اختیار کیا ہے، خدا کو اپنایا ہے۔ تم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہو جنہوں نے خدا کو اختیار کر رکھا ہے۔ جب کسی خدا رسیدہ شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی عقل اور آپ کی دانش
آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ اس آدمی کو پکڑ لو، یہ شخص روحانی ہے یا خدائی ہے۔ خدا رسیدہ آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل کچھ اور ہی طرح سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا دماغ نہیں، آپ کا دل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ذہن دلیل اور برہان یا تو ثابت کر سکتا ہے یا نہ ثابت کر سکتا ہے، اور جس وقت وہ کوئی چیز ثابت بھی کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ چیز کے بجائے اپنے آپ کو ہی ثابت کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی گا رہا ہوتا ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرتے وقت اور لوگوں کو قائل کرتے وقت اصل میں آپ خدا کو ثابت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی دانش کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خدا کو اجاگر نہیں کر رہے ہوتے، آپ لوگوں کو معقول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں دانش مندی اور منطق آویزی۔ انا کی سب سے پسندیدہ خوراک انٹیلیکٹ ہے۔ ایگو ذہن پر بڑا پھلتا پھولتا ہے جب آپ ثبوت مہیا کر رہے ہوتے ہیں یا دلائل کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت خدا کا وجود یا خدا کا ماڈل سامنے نہیں ہوتا، صرف اور صرف آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ ہی مرکز بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور سب توجہ آپ کی ذات پر ہی مرکوز ہوتی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ ثبوت دے سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں اور مثال بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت خدا کا سارا دار و مدار بھی آپ ہی پر ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں، نہ چاہیں تو اس کا بتلان کر دیں۔ اس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں انٹیلیکٹ کے سامنے ہر شے کی حیثیت ثانوی ہے۔ نمرون انٹیلیکٹ ہی ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ دانش اور برہان کی حیثیت بات کی ہے، ہونے کا وجود افضل ہے۔ ساری چیزیں ہونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بینگ اول ہے اور دانش ثانوی ہے۔ دانش اس کا ایک جزو ہے، لیکن انٹیلیکٹ ایک آمر ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، جبکہ ایمان جمہور پسند ہے۔ ایمان آپ کے سارے وجود، سارے ہونے کو معنی عطا کرتا ہے، ایکسپریشن عطا کرتا ہے، جبکہ دانش جو محض ایک جزو ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ اور سپریم سمجھتی ہے۔ آج صبح بھی نماز کا وقت ایسے ہی گزر گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، میرے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے۔ دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور میں ایسے ہی لیٹا رہتا ہوں۔ میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر کل کا اخبار اٹھا لیا، بتی جلا لی۔ اف توبہ، میرا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ 2 بیٹوں نے زمین کے کاغذات پر زبردستی انگوٹھے لگوا لیے، پھر باپ کو قتل کر کے اس کی لاش جوہڑ میں پھینک دی۔ مفرور قاتلوں نے اسی گھرانے کے 2 اور افراد قتل کر دیے۔ شہر میں ڈاکے، قتل اور چوریاں، اغوا برائے تاوان کے لیے 3 سالہ بچہ اٹھا لیا جو گھر والوں کی یاد میں روتا روتا فوت ہو گیا۔ 30 گاڑیاں چوری ہو کر سرحد پار پہنچ گئی۔ میرے ذہن پر تشویش کے کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور میرا ہر شے پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ میں نے سوچا کار کو چور سوئچ لگوا لوں گا، دروازوں اور کھڑکیوں کے پیچھے لوہے کے جنگلے بنواؤں گا، گیٹ پر گارڈ رکھ لوں گا۔ یہ زمانہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ خودکشی حرام ہے، لیکن ایسے وقت جائز ہو جانی چاہیے۔ وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جو اس زمانے میں فوت ہو چکے ہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے پیٹ پر دھم سے ایک گولا گرا اور اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میری بلی فرش سے کود کر میرے پیٹ پر آ گری تھی اور اب وہاں سے چل کر میرے سینے پر چھینک ماری کہ کب تک لیٹے رہو گے، میرے دودھ کا وقت ہو گیا ہے اور تم کو کچھ فکر نہیں۔ میرے سینے پر بیٹھ کر خور کرنے لگی، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی۔ میں دیر تک اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر میں بلی کی طرح ساری فکریں چھوڑ کر اپنے اللہ کی یاد میں کود جاؤں تو کیا مجھے وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اس بلی کو ملتا ہے؟ خوراک، رہائش، توجہ، محبت، کیئر۔ اگر میرے جیسا سست، کم ہمت اپنی بلی پر اس قدر توجہ دیتا ہے تو کیا میرا خدا میرے لیے سب کچھ نہیں کرے گا؟ اس خیال سے سرشار میں نے باورچی خانے میں آ کر اس کے لیے دودھ نکالا اور وہ رکابی میں اسے لپڑنے لگی۔
جب میرے دل میں یہ کوئی خوف پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو کاغذ پر لکھ لیتا ہوں، کئی مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اگر آپ انسانوں کو پرکھنے کے فن سے آشنا ہونا چاہتے ہیں اور ان کی نفسیات سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو میری تائی کے فارمولے پر ضرور عمل کریں۔ کہیں عاشق نیاز کی صورت، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں دل جلا دیکھا، سینہ بریاں دل جلا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔